بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر بے شمار درود و سلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور فرمان خداوندی کے تحت قریش کو دین اسلام کی دعوت دی، تو اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا، مگر اس موقع پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت کم سن تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور عرض کیا کہ میں ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گا۔ اور پھر حضرت علی نے اپنی بات کو سچ ثابت کر کے دکھایا اور ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور مشرکین کے مظالم کی کچھ پرواہ نہ کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہوتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی، اور آغوش نبوت اور کاشانہ نبوت میں پرورش پانے کی بنا پر وہ تمام خوبیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بدرجہ اتم موجود تھیں، جو کسی بھی نیک سیرت انسان اور نیک پرور انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ظاہری اور علم باطنی میں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام و مرتبے کا احاطہ کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی قابلیت اور علمی مرتبے کے متعلق حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور باوقت نکاح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے محبوب رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی علی ہے، اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 30 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک علی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی ذمہ داری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال لی، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاشانہ نبوت اور آغوش نبوت میں پرورش فرمائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 10 برس تھی، اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے انسان تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی دین اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے وقف کر دی، اور ہر مشکل و مصیبت کی گھڑی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے ساتھ جنگوں میں بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھائے جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے درج کیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت فتنوں سے بھرپور ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کھڑے ہونے والے فتنوں کا اسباب
کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کو شر پسندوں سے محفوظ کرنے کے لیے کوفہ کو مملکت اسلامی کا دارالخلافہ بنایا اور خود اپنے اہل و عیال کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 17 رمضان المبارک 40 ہجری میں ابن الملجم نامی شخص نے وقت نماز فجر قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور پھر بالآخر 21 رمضان المبارک کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالامارت کوفہ میں مدفون کیا گیا۔